کیا آپ نے کبھی نیدرلینڈ کو اس کی دلکش ونڈ ملز، رنگین ٹیولپ کے میدانوں اور تاریخی شہروں کے ساتھ تلاش کرنے کا خواب دیکھا ہے؟ بہت سے مسافر ایسا کرتے ہیں، لیکن کامل سفر کی منصوبہ بندی کرنے کی کوشش کرتے وقت اکثر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ آپ کو اکیلے اس کا پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلے ہم نیدرلینڈز کے بارے میں کچھ دلچسپ تفریحی حقائق پر جائیں گے، اور پھر ہم اس حیرت انگیز ملک میں دیکھنے کے لیے بہترین مقامات کی تلاش کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ ہم شروع کریں، اگر آپ نیدرلینڈز کو دریافت کرنے کے لیے پرجوش ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا یقینی بنائیں، اور نیدرلینڈز میں آپ کو کون سے مقامات سب سے زیادہ پسند ہیں اس کے بارے میں نیچے تبصرہ کرنا نہ بھولیں۔ نیدرلینڈز کے بارے میں کچھ دلچسپ حقائق یہ ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ نیدرلینڈز دنیا میں ٹیولپس کا سب سے بڑا پروڈیوسر اور برآمد کنندہ ہے، جہاں سالانہ 4 بلین بلب تیار کیے جاتے ہیں؟ اس چھوٹے لیکن پرکشش ملک میں بھی لوگوں سے زیادہ سائیکلیں ہیں، جو تقریباً 17 ملین کی آبادی کے لیے 22 ملین سے زیادہ بائک پر فخر کرتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیدرلینڈز کا ایک تہائی حصہ سطح سمندر سے نیچے ہے، جس کی وجہ سے یہ دنیا کی چپٹی ترین قوموں میں سے ایک ہے۔ یہ ملک اپنی پون چکیوں کے لیے بھی مشہور ہے، جہاں آج بھی 1000 سے زیادہ کام جاری ہے۔ آج بہت سے تاریخی ڈھانچے اور خصوصیات جو ایمسٹرڈیم کی وضاحت کرتی ہیں اب بھی کام کر رہی ہیں۔ یہ شہر 100 کلومیٹر سے زیادہ کی نہروں، 1500 پلوں اور 90 جزیروں پر فخر کرتا ہے، یہ سب اس کی منفرد دلکشی میں معاون ہے۔ ڈچ اپنی بہترین انگریزی مہارت کے لیے جانے جاتے ہیں، تقریباً 90% آبادی اسے روانی سے بولتی ہے۔ مزید برآں نیدرلینڈز اپنے پنیر کے لیے مشہور ہے، جو گوڈا، ایڈم اور لیڈمر جیسی معروف اقسام پیدا کرتا ہے۔ ملک ایک آئینی بادشاہت ہے، بادشاہ ولیم الیگزینڈر موجودہ بادشاہ کے طور پر ہے۔ مزید برآں ڈچ پانی کے انتظام کے علمبردار ہیں، ملک کے پانی کی سطح کو کنٹرول کرنے کے لیے جدید ترین ڈیمو اور فلڈ گیٹس کا استعمال کرتے ہیں۔ نیدرلینڈز کا دورہ کرتے وقت ایمسٹرڈیم ایک لازمی منزل ہے۔ دارالحکومت کے طور پر یہ تاریخ اور متحرک ثقافت سے مالا مال ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایمسٹرڈیم کی کینال رنگ یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی جگہ ہے؟ اس شہر میں 100 کلومیٹر سے زیادہ کی نہریں ہیں، وینس سے زیادہ، یہ کشتی کے ذریعے تلاش کرنے کے لیے بہترین بناتی ہے، جو ایک ناقابل فراموش تجربہ پیدا کرتی ہے۔ ایمسٹرڈیم کا ایک اور دلچسپ پہلو اس کے عجائب گھروں کی کثرت ہے۔ اس شہر میں دنیا کے کسی بھی دوسرے کے مقابلے میں فی مربع میٹر میں سب سے زیادہ عجائب گھر ہیں، جن میں مشہور ریکس میوزیم اور وین گو میوزیم شامل ہیں۔ چاہے آپ آرٹ کے چاہنے والے ہوں یا تاریخ کے شوقین، ہر ایک کے لیے کچھ نہ کچھ ہے۔ ایمسٹرڈیم سائیکل سواروں کی جنت بھی ہے، جہاں تقریباً 8,80,000 بائک ہیں، جو کاروں کی تعداد سے تقریباً 4 گنا زیادہ ہے۔ مقامات کو دیکھنے اور مقامی ثقافت میں ڈوبنے کا بہترین طریقہ 2 پہیوں پر شہر کی سیر کرنا ہے۔ دنیا کی واحد تیرتی پھولوں کی منڈی بلومنمارک کو مت چھوڑیں، جو شہر کی رغبت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایمسٹرڈیم 1862 سے متحرک اور خوش آئند رہا ہے، اس کی مشہور پھولوں کی مارکیٹ کھلتے اور منفرد تحائف کی رنگین نمائش پیش کرتی ہے۔ یہ شہر 7000 سے زیادہ رجسٹرڈ تاریخی عمارتوں کا گھر بھی ہے، جو اپنے بھرپور تعمیراتی ورثے کی نمائش کرتی ہے۔ ایمسٹرڈیم کی گلیوں میں چہل قدمی ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہر موڑ پر خوبصورتی سے محفوظ ڈھانچے کے ساتھ۔ دنیا کے سب سے زیادہ کثیر الثقافتی شہروں میں سے ایک ایمسٹرڈیم 180 مختلف قومیتوں کے رہائشیوں پر فخر کرتا ہے۔ یہ تنوع شہر کے جاندار محلوں، کھانوں اور ثقافتی تہواروں میں جھلکتا ہے۔ ایمسٹرڈیم کی تاریخ کا ایک دلچسپ حصہ 17ویں صدی کا ٹیولپ مینیا ہے، جب ٹیولپ بلب اتنے قیمتی ہو گئے تھے کہ انہیں کرنسی کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ دلچسپ دور ان بہت سی انوکھی کہانیوں میں سے ایک ہے جو ایمسٹرڈیم کو دیکھنے کے لیے ایک ایسی دلچسپ جگہ بناتی ہے۔ ہمارے سفر کے آگے شانس ایک دلکش گاؤں ہے جو محسوس ہوتا ہے کہ وقت میں پیچھے ہٹنا ہے۔ یہ دلکش علاقہ اپنی اچھی طرح سے محفوظ تاریخی ونڈ ملز کے لیے مشہور ہے، جو کبھی مختلف صنعتی مقاصد جیسے کہ مسالے پیسنے، لکڑی کاٹنے اور تیل پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ گاؤں خود بنیادی طور پر ایک کھلا ہوا میوزیم ہے، جس میں روایتی ڈچ مکانات، گودام اور ورکشاپس ہیں جو ملک کے بھرپور ثقافتی ورثے کی نمائش کرتے ہیں۔ شانس کی ایک خاص بات کلگ ورکشاپ ہے، جہاں آپ روایتی ڈچ لکڑی کے کلگز کو ہاتھ سے تیار ہوتے دیکھ سکتے ہیں۔ پنیر کے روایتی فارم کا دورہ کرنے کا موقع ضائع نہ کریں،
जहां आप पनीर बनाने के बारे में जान सकते हैं और कुछ मज़ेदार डिश पनीरों का नमूना ले सकते हैं। ये इलाका अपनी दिलकश विंड मिल, सब्ज खेतों और दरियाए जान के साथ शानदार कुदरती नज़ारे भी पेश करता है, जो इसे फोटोग्राफरों के लिए एक मकबूल मकाम बनाता है। शांस तारीख़ी जान ज़िला की नुमाइंदगी करता है, जो 17वीं सदी के दौरान दुनिया के पहले सनती इलाकों में से एक था। रिवायती डिच कुश्ती की तामीर के बारे में जानने के लिए आप एक तारीख़ी शिप यार्ड भी जा सकते हैं। आखिर में बेकरी म्यूजियम के पास जाना यकीनी बनाएं, जहां आप देख सकते हैं कि रिवायती डिच पेस्ट्री और रोटियां कैसे बनती हैं और यहां तक कि कुछ ताज़ा खाने का मज़ा चखें। क्यूरेक के बागात 79 एकड़ पर फैले हुए फूलों की जन्नत है। हर साल तकरीबन 7 मिलियन फूलों के बल्ब लगाए जाते हैं, जिनमें ट्यूलिप्स, हासुनतेस, डिफुडलिस और बहुत कुछ शामिल है। की इब्तिदा 15वीं सदी से हुई, जब इसने मकामी महल के लिए किचन गार्डन के तौर पर काम किया, जड़ी बूटियां और सब्जियां फराहम की। हर मौसम बहार में सिर्फ चंद हफ्तों के लिए खुला रहता है, आमतौर पर मार्च के आखिर से मई के वस्त तक। ये एक मौसमी तमाशा बनाता है जो दुनिया भर से सालाना 1.5 मिलियन से ज्यादा ज़ायरीन को राग़िब करता है। हर साल बागात एक मुख्तलिफ थीम पेश करते हैं, जो फूलों की नुमाइश के डिज़ाइन और तरतीब को मुतासिर करते हैं। जबकि ट्यूलिप्स सबसे ज्यादा तवज्जो का मरकज हैं, गुलाब, कनवल और आर्किड समेत दीगर फूलों की वसी अक़साम पर फख्र करता है। बाग के डिज़ाइन में घूमने वाले रास्ते, पानी की खुसूसियात और थीम वाले हिस्से शामिल हैं, जो देखने वालों के लिए एक दिलकश और पुरसुकून माहौल बनाते हैं। अपने खिले सीजन में कई फूलों के शूस और तकरीबात की मेज़बानी भी करता है, जिसमें फूलों के इंतज़ामात और बागबानी के फ़न की नुमाइश होती है। पायदारी के लिए पुरज़्म बागात अपनी खूबसूरती को बरकरार रखने के लिए नामियाती बल्ब और माहौल दोस्त बागबानी की तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। गार्डन्स फितरत की खूबसूरती का एक हकीकी जश्न है और मौसम बहार के दौरान नीदरलैंड्स का सफ़र करने वाले हर शख्स के लिए ज़रूर जाना चाहिए। इसके बाद आइए 1997 से यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से में शामिल कुंड्रुजक के परफितन गांव का दौरा करें। पानी की सतह को मुनज़्ज़म करने और सैलाब को रोकने के लिए 18वीं सदी में तामीर की गई अपनी 19 अच्छी तरह से महफूज विंड मिल्स के लिए मशहूर है। ये इलाका जदीद डिच पानी के इंतज़ाम के निज़ाम की नुमाइश करता है, जिसमें नहरों, डीकों और पंपिंग स्टेशनों की खासियत है, जो सदियों से पानी की सतह को कंट्रोल करने में अहम रहे। बहुत सी पवन चक्कियां अब भी काम कर रही हैं और ज़ायरीन के लिए खिली हैं, जो उनके काम की एक दिलकश झलक पेश करती है। विजिटर सेंटर डिच पानी के इंतज़ाम की तारीख और टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरैक्टिव नुमाइशें और तालीमी प्रोग्राम फराहम करता है, जो इसे सीखने का एक बेहतरीन तजर्बा बनाता है। ज़ायरीन पवन चक्कियों और आसपास के मनाजिर के करीबी नज़ारे के लिए नहरों के साथ कश्तियों की सैर भी कर सकते हैं। फोटोग्राफरों के लिए एक मकबूल मकाम है, जो विंड मिल्स और आबी गुज़रगाहों के दिलकश नज़ारे पेश करता है, ख़ास तौर पर तुलू आफ्ताब और ग़ुरूब आफ्ताब के वक्त। साल भर साइट मुख्तलिफ सकाफती तकरीबात और रिवायती डिच त्यौहारों की मेज़बानी करती है, जो मकामी रस्म व रिवाज और रवायात की एक झलक फराहम करती है। इन लोगों के लिए जो दो पहियों पर घूमना पसंद करते हैं कि अर्द गिर्द साइकिल के कई रास्ते ज़ायरीन को अपनी रफ्तार से कुदरती नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज होने देते। हमारी अगली मंजिल दी हैग है डिच हुकूमत और शाही ख़ानदान की नशिस्त। अगरचे एम्स्टरडैम हालैंड का दारुल हुकूमत है और अमन और इंसाफ के बैन अल-अक़वामी शहर के तौर पर जाना जाता है, हैग में बहुत सी बैन अल-अक़वामी अदालतें हैं, जिनमें बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ और बैन अल-अक़वामी फौजदारी अदालत भी शामिल है। शहर के मशहूर मकामात में से एक मशहूर अम महल है, जिसमें बैन अल-अक़वामी अदालत इंसाफ है। हैग में नूरदीनदे महल का घर भी है, जो डिच शाही ख़ानदान के 3 सरकारी महलात में से एक है। इन लोगों के लिए जो साहिल समंदर से मोहब्बत करते हैं। हैग मशहूर शेवनिंगन बीच के साथ एक खूबसूरत साहिली पट्टी पर फख्र करता है, जो अपने घाट और मुतहर्रिक साहिली सरगर्मियों के लिए जाना जाता है। ये शहर सकाफती पुरकशिश मकामात से मालामाल है, बशमूल मॉरिशस, जिसमें वर्मीर की ओ गर्ल विथ ए पर्ल रिंग ओ जैसे शाहकार मौजूद हैं। शहर के मरकज में आपको के साथ एक दिलकश तालाब मिलेगा, ये तारीखी कम्प्लेक्स जहां डिच पार्लियामेंट वाक़ है। हैग मुताद्दिद सिफारत खानों और बैन अल-अक़वामी तंजीमों की मेज़बानी करता है, जो इसे सिफारतकारी का एक अहम मरकज़ बनाता है। ये शहर बहुत से पार्क्स और सब्ज़ जगहें पेश करता है, जैसे कि बास और इस्टेट, जिसमें एक खूबसूरत जापानी बाग है।
دی ہیگ اپنی مختلف ثقافتی تقریبات اور تہواروں کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں نارتھ سی جاز فیسٹیول اور ٹونگ ٹونگ میلہ شامل ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا یوریشین تہوار ہے۔ اس کے بعد آئیے ڈیلفٹ کے دلکش شہر کو دریافت کریں، جو اپنے نیلے اور سفید مٹی کے برتنوں کے لیے مشہور ہے، جسے ڈیلفٹ ویئر ڈیلفٹ بلیو کہا جاتا ہے۔ یہ شاندار مٹی کے برتن 17ویں صدی سے ڈیلفٹ میں تیار کیے گئے ہیں اور یہ شہر کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے۔ ڈیلفٹ کو ایمسٹرڈیم کی طرح دلکش نہروں سے عبور کیا گیا ہے، جو اس کی دلکشی اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ مشہور مصور جوہانس ورمیر کا آبائی شہر بھی ہے، جن کی مشہور تصانیف جیسے او گرل ود اے پرل ایئرنگ شہر کے قدرتی نظاروں سے متاثر تھیں۔ ڈیلفٹ کے اہم مقامات میں سے ایک نیوکی رک نیا چرچ ہے، جس میں شاہی خاندان کی تدفین کی جگہ ہے۔ چرچ کے ٹاور پر چڑھنا شہر کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ ایک اور اہم تاریخی مقام اوڈکر پرانا چرچ ہے، جو اپنے جھکے ہوئے ٹاور کے لیے جانا جاتا ہے۔ ڈیلفٹ میں معروف ڈیلفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ٹو ڈیلفٹ کا گھر بھی ہے، جو دنیا کے سر فہرست انجینئرنگ اسکولوں میں سے ایک ہے۔ شہر کے مشہور مٹی کے برتنوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے رائل ڈیلفٹ تجربہ مظاہروں اور میوزیم کے ذریعے اپنی تاریخ اور دستکاری کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ شہر کا مرکزی بازار مربع، جس کا نشان یورپ کے سب سے بڑے میں سے ایک ہے، شہر کے حال سمیت تاریخی عمارتوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک اور اہم سائٹ پرنسون ہاف میوزیم ہے، جو کہ ایک سابقہ خانقاہ میں واقع ہے، جو ولندیزی قوم کے باپ ولیم آف اورنج کی رہائش گاہ تھی۔ زیادہ تر نیدرلینڈز کی طرح ڈیلفٹ بھی سائیکل کے لیے بہت دوستانہ ہے، جس میں سائیکل کے متعدد راستے اور زائرین کے لیے کرائے کے اختیارات دستیاب ہیں۔ بائک کے ذریعے ڈیلفٹ کی سیر کرنا اس کی تاریخی دلکشی اور قدرتی خوبصورتی میں ڈوبنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ ہیگ مشہور شیوننگن بیچ کے ساتھ ایک خوبصورت ساحلی پٹی پر فخر کرتا ہے، جو اپنے گھاٹ اور متحرک ساحلی سرگرمیوں کے لیے جانا جاتا ہے۔ یہ شہر ثقافتی پرکشش مقامات سے مالا مال ہے، بشمول موریشیوس، جس میں ورمیر کی او گرل وتھ اے پرل ایئرنگ جیسے شاہکار موجود ہے۔ شہر کے مرکز میں آپ کو کے ساتھ ایک دلکش تالاب ملے گا، یہ تاریخی کمپلیکس جہاں ڈچ پارلیمنٹ واقع ہے۔ ہیگ متعدد سفارت خانوں اور بین الاقوامی تنظیموں کی میزبانی کرتا ہے، جو اسے سفارت کاری کا ایک اہم مرکز بناتا ہے۔ یہ شہر بہت سے پارکس اور سبز جگہیں پیش کرتا ہے، جیسے کہ باس اور اسٹیٹ، جس میں ایک خوبصورت جاپانی باغ ہے۔ دی ہیگ اپنی مختلف ثقافتی تقریبات اور تہواروں کے لیے جانا جاتا ہے، جن میں نارتھ سی جاز فیسٹیول اور ٹونگ ٹونگ میلہ شامل ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا یوریشین تہوار ہے۔ اس کے بعد آئیے ڈیلفٹ کے دلکش شہر کو دریافت کریں، جو اپنے نیلے اور سفید مٹی کے برتنوں کے لیے مشہور ہے، جسے ڈیلفٹ ویئر ڈیلفٹ بلیو کہا جاتا ہے۔ یہ شاندار مٹی کے برتن 17ویں صدی سے ڈیلفٹ میں تیار کیے گئے ہیں اور یہ شہر کے ثقافتی ورثے کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے۔ ڈیلفٹ کو ایمسٹرڈیم کی طرح دلکش نہروں سے عبور کیا گیا ہے، جو اس کی دلکشی اور خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے۔ یہ مشہور مصور جوہانس ورمیر کا آبائی شہر بھی ہے، جن کی مشہور تصانیف جیسے او گرل ود اے پرل ایئرنگ شہر کے قدرتی نظاروں سے متاثر تھیں۔ ڈیلفٹ کے اہم مقامات میں سے ایک نیوکی رک نیا چرچ ہے، جس میں شاہی خاندان کی تدفین کی جگہ ہے۔ چرچ کے ٹاور پر چڑھنا شہر کے شاندار نظارے پیش کرتا ہے۔ ایک اور اہم تاریخی مقام اوڈکر پرانا چرچ ہے، جو اپنے جھکے ہوئے ٹاور کے لیے جانا جاتا ہے۔ ڈیلفٹ میں معروف ڈیلفٹ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی ٹو ڈیلفٹ کا گھر بھی ہے، جو دنیا کے سر فہرست انجینئرنگ اسکولوں میں سے ایک ہے۔ شہر کے مشہور مٹی کے برتنوں میں دلچسپی رکھنے والوں کے لیے رائل ڈیلفٹ تجربہ مظاہروں اور میوزیم کے ذریعے اپنی تاریخ اور دستکاری کے بارے میں جاننے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ شہر کا مرکزی بازار مربع، جس کا نشان یورپ کے سب سے بڑے میں سے ایک ہے، شہر کے حال سمیت تاریخی عمارتوں سے گھرا ہوا ہے۔ ایک اور اہم سائٹ پرنسون ہاف میوزیم ہے، جو کہ ایک سابقہ خانقاہ